أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد فرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما ليلة القدر صلوات پڑھے محمد والے تعریفیں اس خدا کو زیبا ہیں جسے فاطمہ خدا کہہ کے یاد کر لیں، اور ہدیہ درود و سلام اسی کے لیے مناسب تر ہیں جسے خدا فاطمہ کہہ کے یاد کر لے، وہ ابیہا کے لیے، وہ بالہا کے لیے، وہ بنیہا کے لیے، وہ امہا کے لیے، والسر المستودع فیہا کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی وفاطمة الزہراء سلام اللہ علیہ۔ اللہم صلی اللہ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالزہرہ صلوات اللہ علیہا وجعلنا وإياكم انشاء اللہ من الطالبین بسعرها مقولیها الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، فرش ادائے شہزادی کونین پر تمام معصومین کی خدمت مقدس میں ایام شہادت شہزادی کونین کے عنوان سے تعزیت و تسلیت پیش کرتے، خاص طور سے ختیجہ طاہرہ کی خدمت مقدس میں جو اپنی بیٹی سے شدید محبت فرمایا کرتی تھی، اور آپ کا ہی جملہ تھا اللہ کے رسول کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بچی کو بڑے نازوں سے پالا ہے، مجھے خوف ہے کہیں قریش کی عورتیں حسد کی کیفیت میں میری بچی پر ہاتھ نہ اٹھا دیں۔ اللہ اکبر۔ تو جناب ختیجہ طاہرہ کی خدمت مقدس میں ایام سیدہ کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتے۔ ہاں، ایک کی ٹوٹی ہوئی قبر ہے، دوسری قبر گم شدہ ہے، راز خدا میں ہے کب راز سے پردہ اٹھے، کب سیدہ کے ماتم گزار سیدہ کے نشان قبر تک پہنچے، اور کب ختیجہ طاہرہ کا روزہ تعمیر ہو اور سیدہ کی ماں کو سیدہ کا پرسہ پیش کیا جائے۔ خاص طور سے فرش ازا پر امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت مقدس میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں کہ آج اگر کوئی وارث، اگر کوئی گھر کا فرد آپ خیال کر سکتے ہو اسے سیدہ کا پرسہ دیا جائے تو کوئی خاطی نہیں ہو سکتا، کوئی خاکی بشر نہیں ہو سکتا۔ معصوم کا وارث
کل بھی معصوم تھا، معصوم کا وارث آج بھی معصوم ہے۔ اے پردہ غیب سے اپنی جدہ ماجدہ کو رونے والے، آپ کی خدمت میں یہ عزادار آپ کی جدہ کا پرسہ پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہر سال کی طرح اس سال بھی ایام عزائے شہزادی کونین منائے جا رہے ہیں۔ خدا منانے والوں کو سلامت رکھے، خدا فرش عزائے سیدہ پہ آنے والوں کو سلامت رکھے۔ عجیب بات ہے، اگر میری ماں کا انتقال ہوا ہوتا اور آپ کے میرے اچھے تعلقات ہوتے، آپ بڑی دیر سے آ کے بیٹھ جاتے کہ مولانا سے کام نکلوانا ہے، مولانا کی ماں کا انتقال ہوا ہے، لاؤ پہلے سے جائیں گے تاکہ شناسائی بہتر ہو جائے۔ امام زمان اپنی جدہ کو رونے کے لیے تو آئے ہیں، اگر امام کو پرسہ دینے والے کب آئیں گے؟ شاید کہ انتخاب کا مسئلہ ہے، جس جس کے نام کا انتخاب کیا جاتا رہے گا ویسے ہی فرش عزا پر آئے گا جیسے چنے ہوئے جنازہ سیدہ میں آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ خدا مجھے اور آپ سب کو شہزادی کے محبت کرنے والوں میں، شہزادی کے ماتم میں شریک ہونے والوں میں از اول تا آخر محشور فرمائے۔ تو ایام عزائے فاطمیہ کی مناسبت سے آپ کی خدمت مقدس میں علماء اکرام، خطبائے عظام اپنے اپنے علم اور خطابت کے فن کو پیش کیا کرتے ہیں۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت کے ساتھ اپنا سبق پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں، اور اس عنوان کے تحت کہ ماہ رمضان میں لوگ ایک رات کو تلاش کرتے ہیں، حالانکہ وہ رات ماہ رمضان کے اندر بند تو نہیں ہے۔ اس رات کی تلاش کا اصل عنوان ایام فاطمیہ کے اندر ہے۔ جسے ایام فاطمیہ سمجھ میں آ گئے وہی تو منزلت قدر پہ آ گیا، اور جو منزلت قدر پر آ گیا اس سے ہی ادراک شب قدر ہو گیا۔ تو ذرا مشکل سا عنوان ہے۔ اس سال آپ کی خدمت میں 3 روزہ گفتگو کا واقعی علماء اپنے اعتبار سے خطاب فرمائیں گے۔ بہت مشہور و معروف سورہ ہے، شاید ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو جس سے سورہ قدر یاد نہ ہو سکتا ہے سورہ کافرون میں تکرار آیات کے اعتبار سے کہیں اشتباہ ہو جائے، لیکن سورہ قدر میں کہاں اشتباہ ہوگا؟ مجھ سے درخواست کی گئی تھی کہ ایسے عنوان کا انتخاب کیجئے کہ شروع سیدہ سے ہو اور مکمل لخت جگر سیدہ پر ہو۔ تو میری نگاہ میں، ایک حقیر اور فقیر کی نگاہ میں، کوئی ایسا سورہ مل نہیں رہا تھا کہ شروع فاطمہ سے ہو، مکمل فرزند فاطمہ پر ہو۔ تو اس سورے کے علاوہ کوئی اور سورہ نہیں مل رہا تھا، تو میں نے چاہا کہ اس سورے کو سرنامہ کلام میں رکھیں، مگر ایک آیت کے اعتبار سے۔ اس سورے میں 5 آیتیں ہیں، یعنی سورہ بھی پنجتنی ہے، اور ہم تو پنجتنی ہی سننا پسند کرتے ہیں، بھلا ہم کہاں پنجتن سے کم پہ کبھی راضی ہوئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو پنجتن کے اعتبار سے 5 آیتوں کا عنوان آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ انا انزلنا۔ اس آیت پر جانے سے پہلے اس سورے کے فضائل میں کچھ باتیں کل بیان کروں گا، کچھ آج اور کچھ آنے والے دن میں۔ اس سورے کے فضائل میں ارشاد فرماتے ہیں امام معصوم امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کہ یہ سورہ 2 اعتبار سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے، نظامت کی ذمہ داری تھی اور ہے، ماشاءاللہ رہے گی ہمارے اقبال بھائی کی طرف۔ تو اب یہ
جو ذمہ داری نظامت ہے یہ قیامت سے کم نہیں ہے. جیسے بالکل منادی ندا دیتا ہے کہ اب کون سے نبی آئیں گے، ایسے ہی یہ پکار رہے تھے اب کون سے ذاکر امام آئیں گے. تو جو ذاکروں کو ذکر کے لیے پکار رہے ہوں ان کی پکار کہاں تک پہنچے گی. تو مسئلہ آپ کے الفاظ کو لیتے ہوئے درود کے حوالے سے کہ درود وہ عظیم عبادت ہے کہ جو آہستہ پڑھیں تب بھی عبادت ہے، زور سے پڑھیں تب بھی عبادت ہے. البتہ خطیبوں کا ذاکرین کا مسئلہ رہتا ہے کہ وہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ درود پڑھیں تو بآواز بلند پڑھیں. حالانکہ بآواز آہستہ بھی درود پڑھا جا سکتا ہے. درود تو دل میں بھی درود ہے اور درود تو زبان پر بلند آواز سے بھی درود ہے. اور اس سے پہلے کہ میں درود کو سورہ انا انزلنا کے فضائل سے ملاؤں ایک جملہ اور سن لیجئے. 2 فرشتے خدا نے بنائے ہیں، ایک دائیں طرف ہیں ایک بائیں طرف ہیں. دائیں طرف والے کا کام ہے نیکیاں لکھنا. جب کوئی انسان نیکی نہ کر رہا ہو تو دائیں طرف والا آرام کر رہا ہوتا ہے. بائیں طرف والے کا کام ہے برائیاں لکھنا. خدا کا احسان جب کوئی مومن برائی نہ کر رہا ہو تو بائیں والا فرشتہ آرام کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ دونوں فرشتے اپنے اپنے کام کے لحاظ سے کام کرتے ہیں. یہ نیکیاں لکھتا ہے کب؟ جب کوئی نیکیاں کرتا ہے. لیکن اگر کوئی نیکیاں کر رہا ہو تو یہ لکھے گا وہ آرام کر رہا ہوگا، اور جب کوئی برائی کرے گا تو یہ لکھ رہا ہوگا یہ آرام کر رہا ہوگا. اگر دونوں کو بزی کرنا چاہتے ہیں، اگر دونوں کو یہ آپ کی اس سے میڈیا ہے، دونوں مصروف ہو جائیں گے کب؟ جب کہ درود پڑھا جائے گا یہ نیکیاں لکھے گا وہ گناہ مٹائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو سورہ انا انزلنا کے اعتبار سے امام علیہ السلام کے 2 جملے سنیے. فرماتے ہیں اگر کوئی انسان سورہ انا انزلنا کو بآواز بلند پڑھے کانا کالشاہر سیفہ فی سبیل اللہ، تو وہ اس کی طرح ہے جو تلوار نیام سے نکالے ہوئے راہ خدا میں جہاد کر رہا. عجیب بات ہے. کیا سمجھے ہم اور آپ اس بات سے؟ کیا سورہ انا انزلنا پڑھنا اتنا اہم کام ہے کہ اگر کوئی زور سے پڑھے تو ایسے جیسے تلوار نکال کر راہ خدا میں جہاد کر رہا ہو؟ کچھ تو ہے اس سورے میں کہ یہ سورہ جب پڑھا جاتا ہے تو جہاد سے کم نہیں ہے زور سے پڑھنا. ویسے تو پہچان مومن کی یہی ہے کہ پڑھتا ہے تو زور سے پڑھتا ہے، زور سے پڑھے تو جہاد کر رہا ہے. اور اگر کبھی آہستہ پڑھے اللہ اکبر تو امام فرماتے ہیں کل متشہد دمہ فی سبیل اللہ، تو ایسے جیسے اس نے اپنے خون کو راہ خدا میں بہا دیا ہو. میں یوں سمجھا اس بات سے مولا کی کہ اگر کوئی سورہ انا انزلنا زور سے پڑھے تو غازی کہلاتا ہے، آہستہ پڑھے تو شہید کہلاتا ہے. اور یہ پہچان صرف مومن کی ہے کہ یا غازی بنتا ہے یا شہید بنتا ہے، جو میدان میں ہی نہ رکے تو نہ غازی بنے گا نہ شہید بنے گا. غازی بن نہیں سکتے تھے تو شہید تو ہو سکتے تھے. سورہ مبارکہ انا انزلنا کے حوالے سے ایک روایت آپ کی خدمت میں نے پیش کر دی. اور یہ سورہ اپنی نمازوں میں
خاص طور سے رکعت اول میں الحمد کے بعد اسے پڑھا جانا چاہیے. اس کی تاکید ہے, اس کا استحباب ہے. اور جب کوئی اپنی نماز واجب میں رکعت اول میں سورہ الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرتا ہے تو منادی, نظامت کرنے والا منادی پکار کے کہتا ہے, اے عبد خدا, نئے سرے سے زندگی کی ابتدا کرو, سارے گناہ بخش دیے گئے. اللہ, کتنا حسین انداز ہے سورہ قدر کا, اس کی قدر تو کیجئے. اب آئیے, اس کی تلاوت کے 7 اوقات میں سے 2 اوقات آج بیان کر رہا ہوں, باقی انشاءاللہ 2 دنوں میں بات کو مکمل کریں گے. اس کا پہلا وقت تلاوت کا کہ انسان اس کی تلاوت کرے کب؟ فجر کے وقت شروع ہونے کے بعد اور نماز فجر کے پڑھنے سے پہلے اس کی تلاوت کرے فجر کے اذان کے بعد اور فجر کی نماز شروع کرنے سے پہلے, تو خدا بند عالم اس کے نام اعمال میں حسنات اتنے لکھتا ہے کہ شمار نہیں ہو سکتے. اور اگر اس سورے کی تلاوت کرے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ, تو صبح سے لے کر اور شام تک خدا کی امان میں رہتا ہے. اور فی امان اللہ میں وہی رہے گا جسے امان علی ابن ابی طالب سے ملی ہو, کہ خدا کی امان کو امان علی کہتے ہیں. اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ خود مولا کے الفاظ ہیں, جہاں ارشاد فرمایا تھا ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل فی حسنی آمنا من عذاب. تو اب یہ سورے کی تلاوت کے 2 اوقات بھی سامنے آ گئے. فضیلت کی روایت 2 پڑھ چکا. اب آئیے لفظ قدر پر, اور ہمارے عنوان میں ایک آیت صرف, وما ادراک ما لیلۃ القدر. ابتدا اس سورے کی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بے شک کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے کس میں؟ لیلۃ القدر میں. لیلۃ قدر میں نازل کیا ہے, پورا قرآن نازل کیا ہے, ایک آیت نازل کی ہے, ایک سورہ نازل کیا ہے, ایک پارہ نازل کیا ہے. اس لیے کہ نزول مختلف ہیں. امت پر 23 برس میں ہے, مصطفیٰ پر ایک رات میں ہے. امت کے 23 برس نبی کی ایک رات کے برابر نہیں ہو سکتے, تو کہاں ذات کے برابر ہوں گے؟ یا علی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. حسن اتفاق ہے کہ اس سورے میں 3 مرتبہ ہی استعمال ہوا لفظ لیلۃ القدر. اور اگر پورے قرآن میں تلاش کریں تو آپ کو ان 3 مقامات کے علاوہ آپ کو لفظ ملے گا. لفظ لیلہ 2 مقامات پہ, اور لفظ القدر کو تلاش کریں 2 مقامات پہ اور ملے گا. اور جب لفظ وما ادراکا پہ جائے گی تو 13 مقامات پہ ملے گا. خدا نے 13 مقامات پر ایک سوال رکھا ہے, وما ادراکا مل قاریہ, وما ادراکا مل حاقہ, وما ادراکا ما ہیہ, وما ادراکا ما علیون, وما ادراکا سجیین. آپ الفاظ پہ غور کرتے چلے جائیں, آپ کو آیتیں قرآن سے ملتی چلی جائیں گی. تو لفظ وما ادراک کا اصل کیا ہے؟ اصل ہے درا.
دال رے یہ، اس میں جب الف شروع میں استعمال کیا تو باب سے افعال میں چلا گیا. ادرا، اور کاف سے مراد کون ہے؟ یہاں مخاطب معین نہیں ہے، ظاہراً تو سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سوچئے کیا پیغمبر ہو سکتے ہیں؟ کیا خدا پیغمبر سے کہے گا کہ تمہیں کیا معلوم؟ اور جب پیغمبر کو نہیں معلوم تو پھر کس کو معلوم ہے؟ یہ لفظ نامعلوم اچھا نہیں لگتا، یہ تو بس خفیہ زبان پہ اچھا لگتا ہے، اور خفیہ کام ہمیشہ رات میں ہوتے ہیں، چاہے کسی شہر میں ہوں یا کسی گھر میں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم روایات پر آئیں اور آج کی حد تک تمہید پر بات مکمل کر لیں، اس کے پس منظر میں ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ حالت خواب میں اپنے منبر کو مشاہدہ کیا، اور اپنے منبر پر اللہ کے رسول نے کچھ ایسے افراد کو آ کے بیٹھتے ہوئے دیکھا جیسے افراد نہ ہوں بلکہ شکل بندر میں ہوں. اس سورے کے پس منظر میں یہ واقعات صاحبان تفسیر نے لکھا ہے. منبر پر بندر کا چڑھنا، اللہ کے رسول کو یہ دیکھ کر بڑا رنج ہوا. حالت خواب پیغمبر کی الگ موضوع ہو جائے گا، خالی ایک جملہ کافی ہے. خواب تو اسے آتے ہیں جس کی آنکھیں بند ہوتی ہوں. یہ کون سا خواب ہے جو پیغمبر کو آیا ہے؟ وہ حقیقت دکھائی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ منبر ہونا اور ہے، خطیب ہونا اور ہے. ورنہ منبر رسول پر کہاں انسان اور کہاں بندر. آپ کو اتنا شدید رنج ہوا، اور اس رنج کے حوالے سے خدا نے سورہ انا انزلنا آپ کے تسکین قلب کے لیے نازل کیا کہ اگر 1000 مہینے ایسے گزریں گے کہ جس میں آپ کے منبر پر آنے والے شکل بشر میں نہ رہیں گے، شکل حیوان میں ہوں گے، تو پریشان نہ ہوئیے. ایک رات ان 1000 مہینوں سے افضل ہم آپ کو عطا کر رہے. تو کیا تعلق ہے 1000 مہینے بندروں کے ایک رات؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کیا تعلق؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. اس کے پس منظر میں ایک جملہ اور لکھا علماء نے کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں لوگ آتے تھے اور آپ سناتے تھے بنی اسرائیل کے واقعات کو. فلاں زمانے میں ایک صاحب تھے، بڑا جہاد کرتے تھے، اور اتنے بڑے مجاہد تھے کہ 1000 مہینے تک راہ خدا میں جہاد کرتے رہے، تلوار ہاتھ میں پکڑے ہوئے، لباس جنگ پہنے ہوئے. تو جو کم عمر کے لوگ تھے پیغمبر کے سامنے، وہ پریشان ہوتے تھے. یا رسول اللہ، ہم اتنی عمر پاتے ہی نہیں ہیں، تو 1000 سال تک یا 1000 مہینے تک جہاد کیسے ممکن ہے؟ تو خدا نے جہاد سے محبت کرنے والوں کے لیے بتایا کہ جہاد 1000 سال تک راہ خدا میں تلوار اٹھانا ان کے لیے تھا، ایک رات تمہارے لیے ہے. مگر پہچانو تو صحیح، یہ ایک رات کا نام لینا جہاد سے کم نہیں ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے رات قدر والی. اب آج کی حد تک ایک روایت آپ کی خدمت میں، اور اس روایت کو پڑھنے سے پہلے پھر جملہ
کہ بہرحال ہمارے پاس سب سے بہترین تفسیر قرآن ہے، قرآن سے قرآن کی تفسیر۔ آپ متفق ہیں؟ اگر میں اپنی ہی تقریر میں اپنی کسی بات کی وضاحت کر دوں تو وہ زیادہ بہتر ہوگی بنسبت کوئی سننے والا اس کی وضاحت اپنے طور پہ کرے۔ جواب کیا ملا؟ کسی اور کی وضاحت اس کے دماغ کا مسئلہ ہے، اور خود کہنے والے کی وضاحت اس کے اپنے الفاظ میں اس کا سب سے بڑا اختیار ہے۔ تو پروردگار نے جہاں جہاں سوال رکھے اور جواب بھی خود دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امت پہ چھوڑ دیا، جب امت پہ جواب نہیں چھوڑا تو امت پہ اختیار کہاں چھوڑ دیا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے؟ آپ کہتے مٹھائی کی رات ہے، جب میٹھا مدینہ ہو سکتا ہے تو مٹھائی کی رات بھی ہو سکتی ہے، لیکن بیچارے شوگر والے کہاں جاتے؟ آپ کہہ سکتے تھے کہ سجاوٹ کی رات ہے، تو اگر بات سجاوٹ کی ہو تو اگر لوڈ شیڈنگ کرے تو کراچی والے کہاں جاتے؟ اگر اس سے مراد ہو بازار میں شاپنگ کرنے کی رات شب قدر، جس کے پاس پیسے نہ ہو اس کے گھر والے کہاں جاتے؟ آپ غور کرتے چلیے پورے مسلمان معاشرے میں کون کون سے رسومات کو ترتیب دیا جاتا ہے۔ ہر ایک رسم کو لائیے، رکھیے کہ اس سے مراد یہ رات ہے جب اگربتی جلائیں، اس سے مراد یہ رات ہے جب شمع جلائیں۔ کیا مراد اس سے؟ قرآن نے بولنے سے پہلے روک دیا کہ ابھی سورہ مکمل کا ہوا، ذرا سانس تو لو، ہم تو پہلے کہہ لیں پھر تم سمجھنا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ رات کیا ہے۔ یہ رات خیر ہے۔ کس سے خیر ہے؟ من الف شہر، برابر نہیں، الف شہر کے، الف شہر سے خیر ہے، یعنی بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ اللہ اکبر! شہر کہتے ہیں مہینے کو، الف کہتے ہیں 1000 کو۔ اچھا، اگر آج کل آپ عراق جائیے تو آپ کو الف نہیں ملے گا، الف ملے گا۔ الف مانے 1000، گرامر کے لحاظ سے الف ہے، لغت کے اعتبار سے۔ وہاں کے استعمال میں کیا ہو گیا؟ الف، 2 الف 2000، 3 الف 3000۔ الف کا لفظ لغت میں نہیں ہے، اس معنی میں الف ہے، تو الف مانے 1000۔ میں جملہ استعمال کرتا ہوں، یہ الف جو 1000 کو کہا جاتا ہے تو گنتا کون ہے؟ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا میری مجلس میں ہزاروں لوگ تھے، گنا کس نے؟ تو کہا یہ مبالغہ آرائی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو مبالغہ آرائی میں فگر بیان نہیں ہوتی، کثرت بیان ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہو سکتا کوئی اکیلا ہو اور 1000 سے۔ ہمیں تو اس بات کا اندازہ اس لیے ہے کہ اگر ضربت ایک ہو اور ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے تو ہم ضربتیں کہاں گنیں گے؟ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ کسی کی ضربت افضل ہو جائے، کسی کی حرکت اس کو ذلیل کر دے، تو ضربت میں حرکت میں کیا فرق ہے؟ لفظ ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر۔ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی، تاکہ آپ حضرات اطمینان رکھیں کہ میرا عنوان صرف شب قدر نہیں ہے، اور شب قدر اس لیے ہے کہ اصل شب قدر رات نہیں ہے،
ذات ہے، رات نہیں ہے، ذات ہے، چونکہ ذات حجاب کے اندر ہے اور احترام حجاب میں اسے ذات کے بجائے رات کہہ دیا گیا ہے. احترام ذات میں اسے رات کہہ دیا گیا ذات کہنے کے بجائے. امام ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر میں لیلہ، اللیلۃ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ. القدر اللہ، لیلہ کا مطلب یہاں سیدہ کا اسم گرامی ہے، اور قدر کا مطلب یہاں ذات پروردگار جل جلالہ ہے. اب اگر ملائیے تو لفظ بنے گا فاطمۃ اللہ. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے لیلۃ القدر. لیلہ ہے ذات سیدہ، اور ذات سیدہ کیا سمجھے گا تو خدا نہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. یا خدا ہو جائے گا یا حبیب خدا ہو جائے گا یا مومنوں کا امیر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی قدر، آج میں نے اپنے عنوان کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں آنے والی 2 تقاریر کے لیے، مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ لیٹ آنے والے ہیں، تو کل سے میں بھی لیٹ آؤں گا. اور بالکل اطمینان سے آ جائیے اور آنے کے بعد سو جائیے، کہ مجلس میں سونے کی اجازت ہے. اس لیے کہ نماز میں سوئیے گا تو نماز چلی جائے گی، مجلس میں سوئیے گا مجلس نہیں جائے گی. نماز میں وضو شرط ہے، مجلس میں محبت شرط ہے. تو اگر سو بھی جائیے گا تو کوئی مشکل نہیں، ہم تو ویسے ہی رات کی باتیں کر رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس روایت کا تتمہ ترجمہ آج کر رہا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ کل. فمن عرفہا، امام فرماتے ہیں جو شخص بھی شہزادی کی معرفت کو حاصل کرے، فمن عرفہا فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے شہزادی کونین کی معرفت کو حاصل کیا اس نے شب قدر کو درک کیا ہے. معرفت سب کی برابر نہیں ہے، معرفت حقیقی کہاں ممکن، وہ نہیں، مگر معرفت اجمالی تو ممکن ہے. شہزادی کا نام شہزادی کی معرفت ہے، شہزادی کے القاب شہزادی کی معرفت ہے، شہزادی کی کنیات شہزادی کی معرفت ہے، شہزادی کا مقام اور فضیلت روایات پڑھنے کے بعد شہزادی کی معرفت ہے کہ نہیں؟ تو معرفت حقیقی کی بات نہیں ہو رہی. جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی سمجھے گا کہ سیدہ کیا ہیں، اور جتنا سمجھے گا سیدہ کیا ہیں اتنا شب قدر کو پہچان پائے گا. اور شب قدر کو یہاں روکتے ہوئے خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں، یہ ہمارے اور آپ کے جیسے محبت کرنے والے اپنے طور سے شہزادی کا ایام مناتے. کبھی علماء سے پوچھیے کہ شہزادی کی مجلس کی اہمیت کیا. میں بہت سوچ رہا تھا کہ شہزادی کی مجلس کو میں اگر ام المجالس کہوں تو غلط تو نہیں ہے. اس کی بیٹی ام المصائب ہے. پھر سوچ رہا تھا
کوئی روایت آپ کی خدمت میں ایسی بیان کروں کہ شہزادی پر گریے کا ثواب کیا ہے. وہ ثواب تو آپ کی خدمت میں بیان ہوتا ہے مولا حسین پہ رونے کا، مولا حسن پہ رونے کا، جناب زینب کبریٰ پہ رونے کا، جناب ام کلثوم پہ رونے کا. سوچئے خود ان 4 شخصیات کی ماں سیدہ پہ رونے کا ثواب کتنا. انشاءاللہ آہستہ آہستہ بات مکمل کریں گے، اور چونکہ آج میری مجبوری ہے کہ مجھے آگے وعدے کے مطابق پہنچنا ہے، اس لیے میں نے اس مجالس کی انتظامیہ سے وقت معین کیا تھا، اس کے لحاظ سے آج بات مکمل کر رہا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ کل. تو شہزادی کونین کے مجلس کے عنوان سے پہلا جملہ یاد رکھیں، علماء مراجع عظام، کہ جنہیں سیدہ کی شخصیت کو سمجھنے میں اتنی سمجھ میں آئی ہے کہ پورے سال بھر کا رزق شب قدر میں بڑھتا ہے. شب قدر فاطمہ زہرا، پورے سال بھر کا رزق شب قدر میں بڑھتا ہے. قبلہ زندہ رہیں گے تو کھائیں گے نا. زندہ رہنے کا فیصلہ کب ہوتا ہے؟ شب قدر میں. شب قدر کون ہے؟ تو جس کے نام سے حیات ہے اسی کے نام سے رزق اور فراوانی رزق ہے. اب اس کیفیت کے ساتھ فرش ادا پر آئیے کہ آپ مجلس فاطمہ میں نہیں آ رہے، آپ اپنے پورے سال بھر کے روزی کا انتظام کرنے آ رہے. بس میں نے گفتگو تمام کی. فرش ادا سیدہ ہے، اور یقیناً شہزادی کے دست مبارک سے مس ہو جانے والا ایک رومال بھی اگر مل جائے تو سارے مال اور منال سے بہت بہتر ہے. کوئی اس رومال کی اہمیت کیا سمجھے. ہمیں تو کربلا میں ایک ایسے توبہ گزار کی طرف تاریخ لے جاتی ہے کہ جو چلا تو ہے جانب فرزند زہرا. میں آپ سے پھر کہتا ہوں، جب بھی کبھی جائیے معصوم کی بارگاہ میں سر جھکا کر احساس سے غلامی کے ساتھ جائیے، سر اٹھا کر مت جائیے گا. اس لیے کہ جتنا انسان خاشع ہو کر امام کی خدمت میں جائے گا اتنا ہی امام کی نگاہوں میں عزیز خیال کیا جائے گا. ہم کہاں بارگاہ آل محمد کہاں. لوگ تو اس خشوع کو اس طرح انجام دیتے کہ زمین پر منہ رکھ دیتے. کوئی سجدے کے لیے اپنی پیشانی کو رکھ دیتا ہے شکر خدا ادا کرتے ہوئے. جب ہر چلا خدمت امام کی طرف تو ہر کی مجبوری یہ ہو گئی کہ ہر نے اپنے دونوں ہاتھ بندھوا لیے. کیوں بندھوائے تھے ہاتھ؟ کہ ان ہاتھوں سے امام کے ذوالجناح کی باک کو روکا تھا. اپنے چہرے پر اپنی آبا کا دامن ڈلوا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا شرمندہ تھا کہ نگاہیں چار کیسے کرے گا مولا حسین سے. لیکن ایک عجیب بات ہے، جیسے ہی چلا ہے ادھر حضرت عباس نے امام کی خدمت میں یہ خبر پہنچائی ہے کہ آقا لشکر مخالف سے دھول اٹھتی ہے، لگتا ہے کوئی ہماری طرف آنا چاہتا ہے. امام نے ارشاد فرمایا بھیا چلو ہمارا مہمان آ رہا ہے. خطا کار نہیں آ رہا، ہمارا مہمان آ رہا ہے. کیا نسبت امام حسین علیہ السلام میں عزتیں ہیں. وہ خطا کار بن کے چل رہا ہے، حسین اس کو مہمان سمجھ کے استقبال کرنے کو جا رہے ہیں. ہر کے جوان بیٹے نے جیسے ہی اہل بیت کے افراد کو آتے ہوئے دیکھا سب سے پہلے نگاہ پڑ گئی جناب علی اکبر پر. کہتا ہے باپ سے کہ بابا بہت شرمندگی ہے، آگے کیسے تجھے لے کر جاؤں. بیٹا ہوا کیا ہے؟
کہ بابا تیری طرف تو شبیہ پیغمبر خود چل کے آ رہے. اللہ اکبر. بس یہ جملہ سننا تھا. حر کہتا ہے بیٹا بیٹا اور آگے لے کر چل. 2 قدم اور آگے بڑھے, پھر نگاہ پڑ گئی بیٹے کی حضرت قمر بنی ہاشم پر. حر کا جوان تڑپ کے کہتے بابا اللہ اکبر, بابا اب قدم وزنی ہو گئے, کیسے اٹھاؤں کہ حسین کے لشکر کا علمدار تجھے لینے کو آ رہا ہے. عزاداران مظلوم کربلا, خدا آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. روایت کے اعتبار سے جب کوئی شخص جانب کربلا زیارت کے لیے جاتا ہے, مولا عباس کربلا سے باہر آتے ہیں اسے لینے کے لیے. میرے آقا کا زائر آ گیا, میرے مولا کا زیارت کرنے والا آ گیا. حر کا جوان بیٹا پھر کہتا ہے بابا اللہ اکبر اللہ اکبر. پوچھا بیٹے سے حر نے, یہ 2 مرتبہ تکبیر کیوں کہتا ہے, اب کیا ہو گیا؟ توقع نہیں تھی ایسا بھی ہوگا. یہ تو خطا کار بن کے جا رہے تھے نا, یہ تو توبہ کرنے جا رہے تھے. اللہ اکبر. 1 قدم یہ بڑھاتا ہے 10 قدم وہ بڑھاتے ہیں. اس لیے تیسری مرتبہ کہتا ہے بابا اب نہیں چلا جائے گا. پوچھا بیٹا اب کیا ہو گیا؟ بابا زہرا کا لال ذوالجناح سے اتر گیا تجھے لینے کے لیے. کہا بتا بیٹا قدم کہاں پڑ رہے ہیں؟ جہاں امام کے قدم پڑے وہاں اپنے آپ کو گرا کے کہتا تھا زہرا کے لال کہ میری خطا معاف ہو سکتی ہے. امام نے سینے سے لگا لیا, اور بھائی تجھے میں نے معاف کیا, میری ماں زہرا نے معاف کیا. ایسا معاف کیا کہ جب حر زخموں سے چور ہو کے گرا, زہرا کا لال حر کے سرہانے پہنچا ہے. رونے والوں, زخمی تو حبیب بھی ہوئے تھے, زخمی تو زہیر بھی ہوئے تھے, زخمی تو مسلم ابن اوسجہ بھی ہوئے تھے, زخمی تو جون بھی ہوئے تھے. امام نے کسی کے سر پہ رومال زہرا نہیں باندھا, باندھا تو حر کی پیشانی پر وہ رومال. اے عزاداران فاطمہ زہرا, اگر کوئی حر بن کر مجلس زہرا میں آئے گا تو رومال زہرا کی برکت ہے. واہ محمد. رونے والوں بس آخری جملہ. حر کی پیشانی پہ امام نے رومال باندھا ہے کہ زخم سے خون بہتا تھا, زخم سے خون بہتا تھا. یہ رومال یا تو شہزادی نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا یا آپ کے اوقاف شدہ زمینوں سے جو کپاس آتی تھی اس سے تیار کیا گیا تھا, مگر تھا امام کی جیب سے نکلا ہوا. اتنی پہچان حر کی بن گئی. جب واقعہ کربلا کے 400 سال کے بعد, بعض کہتے ہیں 500 سال کے بعد, جب کھودا گیا حر کی قبر کو, تو شاہ صفوی کہتا تھا مجھے یقین نہیں آتا کہ حر کی توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. قبر کو کھودا گیا. اب جب قبر کو کھودا گیا ایسے حر لیٹے تھے جیسے ابھی میدان کربلا سے لا کے لٹایا گیا ہو. رومال زہرا بندھا ہوا تھا. اس نے اپنے غلام سے کہا قبر میں اتر کے رومال کھول لے, رومال فاطمہ زہرا ہے. رومال کا کھولنا تھا, حر کے سر کا زخم کھل گیا, 500 سال کے خون بہنے لگا. حر کی لاش فریاد کر رہی ہو جیسے اے صفوی ایک رومال پایا تھا زہرا کے لال سے, وہ بھی تو کھولے. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام شرکائے مجلس جو آئے ہیں شہزادی کا ماتم کرنے کے لیے, وہاں رومال زہرا تھا پیشانی حر پر. خدا کرے میری اور آپ کی آنکھیں اتنی معتبر ہو کہ فرش عذاب پر پھر ایک ماں اپنے بچے کے لیے آنسو جمع کرنے. میں سوچتا ہوں جب سیدہ حسین کے لیے آتی ہوں گی تو حسین اپنی ماں کے لیے آتے ہوں گے نا. کوئی
میری ماں کا پرسہ مجھے دینے والا ہے کوئی، میری ماں کے ٹوٹے ہوئے پہلو پر ماتم کرنے والا خدایا، جب انتقام خون زہرا لیا جائے تمام ماتم گزاروں کو امام کے لشکر میں شامل فرما، ماتم حسین